میں جاتا تھا کسی پب میں، کسی ڈسکو میں، لڑکیوں کے ساتھ جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا۔ دیکھتا تھا کہ صبح کے وقت میں جب پورے ہاسٹل میں اندھیرا ہے اور لوگ اپنے بستروں میں ہیں، وہ لڑکا اپنے بستر سے اٹھتا تھا اور وہ برف کو ہاتھ میں لیتا تھا اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ کی گرمی سے اس کو پگھالتا تھا اور اس سے وضو کر کے اس وقت اللہ کا سجدہ کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان۔ ابھی جو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پہلے غیر مسلم تھے، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں ایمان میں آئے، کیوں ایمان میں داخل ہوئے۔ ان کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ان کی کہانی یہ کسی ویسٹرن کنٹری، مغربی دیش یعنی امریکہ، کینیڈا جیسے دیش میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا۔ جب یہ اپنی کلاس سے فارغ ہو کر اپنے روم پہ آیا کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ ان کا جو روم میٹ تھا وہ جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے بیٹھتا تھا، اپنی اسٹڈی کے دوران بھی اللہ کی مدد شامل کرتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتا تھا۔ ایسے ہی دن بیتتا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جب شام کا ٹائم آتا ہے، ہر دن جب دوپہر میں یہ سارے کام کرنے کے بعد شام کے ٹائم آتی ہے تو یہ جو عیسائی لڑکا تھا، جو غیر مسلم تھا، یہ جاتا تھا پب۔ پب مینز یہ شراب خانے جاتا تھا، وہاں پر شراب پیتا تھا، لڑکوں کے لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا اور مطلب برے فعلوں میں پڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ شراب میں دھت ہو کر واپس اپنے روم پہ شام کو آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو روم میٹ ہے وہ پھر سے بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں، چھٹیاں پڑ جاتی ہیں۔ چھٹیاں پڑنے کے بعد یہ دونوں لڑکے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو جو عیسائی لڑکا تھا وہ اپنے گھر پہ جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو وہ فیل کرتا ہے وہی اس کے گھر والے فیل کرتے ہیں، مطلب پب جانا، ڈسکو جانا، شراب پینا، گھومنا پھرنا، برے کام یہی سارے۔ تو اس کے من میں اندر سے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو سب میرے گھر والے مطلب عجیب برا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کا دل وہاں سے بدلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے کی کہانی یہ بھائی بد سے جانتے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو پوری سچائی کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک عیسائی لڑکا ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کا کلاس میٹ، اس کا روم پارٹنر جو تھا وہ مسلم تھا۔ تقریباً 3-4 سال وہ ساتھ میں رہے جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ جب دونوں پڑھ کر اپنے اپنے گھر گئے تو گھر جانے کے چند دنوں کے بعد وہ عیسائی لڑکا مسلمان بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اس سے اس کے رشتہ داروں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کہ کون سی بات ہے جس نے تجھے اسلام کی طرف مائل کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ 3 سال تک میں ایک مسلمان کے ساتھ تھا، کالج کے ہاسٹل کے کمرے میں 3 سال تک۔ جب ہمیں چھٹی ملتی تھی تو میں دوستوں کے ساتھ جاتا تھا کسی پب میں، چونکہ عیسائی تھا اور یہ مغرب دنیا کی بات ہے۔ میں جاتا تھا کسی پب میں، کسی ڈسکو میں، لڑکیوں کے ساتھ جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا۔ میں اس دوست کو بار بار بلاتا لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں تم جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ اور میں جب جاتا تھا تیار ہو کر تو وہ جاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا، اور رات جب میں شراب کے نشے میں لوٹتا تھا تو مجھے کمرے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملتا تھا۔ کہتے میں 3 سال تک اس کو دعوت دیتا رہا لیکن وہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا تھا، وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اور کہتا ان 3 سالوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب سردیوں کا موسم آتا تھا، جب ہمارے یہاں ٹیمپریچر -0 ہو جاتا تھا اور پانی برف میں تبدیل ہو جاتا، اس وقت جب ہر کوئی اپنے بستر میں لیٹے رہنا پسند کرتا تھا، ہر کوئی ہیٹر آن کر کے بلینکٹ کے اندر سوئے رہنا پسند کرتا تھا، میں اس وقت بھی دیکھتا تھا کہ صبح کے وقت میں جب پورے ہاسٹل میں اندھیرا ہے اور لوگ اپنے بستروں میں ہیں، وہ لڑکا اپنے بستر سے اٹھتا تھا اور وہ برف کو ہاتھ میں لیتا تھا اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ کی گرمی سے اس کو پگھالتا تھا اور اس سے وضو کر کے اس وقت اللہ کا سجدہ کیا کرتا تھا۔ کہتا میں چھٹیوں میں اپنے دوستوں کو دیکھتا، میں گھر آتا تو اپنے گھر کے کلچر کو دیکھتا،
अपनी सोसाइटी के कल्चर को देखता, अपनी कजिन्स को देखता, अपनी बहनों को देखता, अपने भाइयों को देखता, अपने रिश्तेदारों को देखता। जब दोनों चीजों को मैं देखता रहा, आखिरकार मैंने ये फैसला कर लिया है कि यहां पर बज़ाहिर लज्जत तो है लेकिन दिल को करार और सुकून नहीं है। और वो नौजवान जो था उसका दिल करार वाला, चेहरा मुतमईन नजर आता था। और कहता है कि धीरे धीरे जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बज़ाहिर लज्जत है, अगर हकीकत में करार और सुकून चाहिए तो तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और यही वजह है कि 3 सालों में उस लड़के ने कभी एक बार भी मुझे इस्लाम की दावत नहीं दी है। मैं उसको बुराई की दावत देता रहा, उसने इस्लाम की दावत मुझे कभी नहीं दी है, लेकिन उसको देखकर खुद ब खुद मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कोई सा भी धर्म हो जो ये सोचता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है, जो ये सोचता है कि मैं दुनिया वाले जो बताते हैं उसको फॉलो ना करके जो मेरे धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म की किताबें हैं, जैसे ईसाईयत में बाइबल है, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और सिख धर्म में अपना गुरु ग्रंथ साहिब ने जो लिखा है वो है। ये सारी चीज़ें जो अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो करता है वो एक ना एक दिन सही रास्ते पे आ जाता है। जब तक लोग दूसरों की बातों को मान करके चलते रहते हैं तब तक सही रास्ते से हमेशा भटके हुए रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर आपको सही रास्ते पे जाना है, सही रास्ते को चुनना है तो आप अपने धर्म ग्रंथ का मुताला करें, आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें, सीखें, समझें। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो पहले से धर्म के अंदर किताबें आ रही हैं आप उसको फॉलो करते हैं या आप जो लोग अपने पास से बनाई हुई बातें बोलते हैं उनको फॉलो करते हैं? कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, उसे ही तो फॉलो करेगा जो उसके धर्म ग्रंथ उसको शिक्षा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हो और सही और गलत का फैसला करना जानते हो, अपने दिमाग पे लोड लेना जानते हो, तब तो आप सही रास्ते पे चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप सही गलत में आपको फ़र्क पता नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।